بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو جس شخصیت سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اپنی صدی کے مجدد کے منصب پر فائز تھے تو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے حالات پڑھ کر کہ بہت سارے شعبوں میں سارے علوم کا آپ مرجع بنے ہوئے تھے، مرجع خلائق تھے، مرجع علوم تھے۔ مثال کے طور پر آپ کا کتابوں کا لکھنا، آپ نے بہت زیادہ قیمتی اہم کتابیں لکھی، بڑی بڑی مشہور کتابوں پر حاشیے لکھے، اور وہ آج تک اس پر ریسرچ اور تحقیق کا کام ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں بر صغیر کی جس شخصیت پر سب سے زیادہ عالم پر پی ایچ ڈی کیے گئے وہ اعلی حضرت امام احمد رضا ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے ہر شعبے میں اپنے نمایاں شاگرد پیدا کیے۔ مثلا تفسیر قرآن لکھنے میں مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پاکستان بنانے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرنے والے بزرگ ہیں۔ ایسے فقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی، انہوں نے بہار شریعت لکھی، وہ فقہ حنفیہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور اب اس کو اور زیادہ تفصیل سے اس پر حاشیے لکھ کر محنت اور زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کے ایک شاگرد مولانا سید سلیمان اشرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ رہے، تو یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بہت بڑا کام تھا۔ اور اسی یونیورسٹی کا واقعہ ہے کہ جب ڈاکٹر سر ضیاء الدین اس یونیورسٹی میں شعبہ حسابات میتھمیٹکس کے سربراہ تھے تو اس وقت ان کو ایک مشکل سا سوال درپیش ہو گیا جس کا حل وہ تلاش نہیں کروا رہے تھے۔ ارادہ کیا کہ میں نے پی ایچ ڈی جرمنی سے کی ہے، وہاں جا کر اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ تو مولانا سید سلیمان اشرف نے کہا کہ آپ جرمنی ضرور جائیے گا، پہلے ذرا میرے ساتھ بریلی چلیں، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ یہی حل ہو جائے۔ تو ان کا مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں مسئلہ حل نہیں کر سکتا، میں میتھمیٹکس کا پی ایچ ڈی ہوں، تو بریلی شریف کا ایک عالم کیسے حل کرے گا؟ لیکن ان کے اصرار پر وہ لے گئے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا سے ان کی ملاقات عصر اور مغرب کے درمیان ہوئی، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آ کر لوگ ملتے رہتے ہیں اور اپنے مسائل بھی پوچھتے رہتے ہیں، دعائیں بھی کراتے رہتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلی نے پوچھا کہ فرمائیے آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، وہ بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا۔ تو ان کا ٹھیک ہے، آپ مسئلہ تو بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تنہائی میں کوئی ٹائم دیں، پرسکون ٹائم ہو، میرا پیچیدہ مسئلہ ہے وہ میں حل کرانا چاہتا ہوں۔ تو ان کا اگر اس رش کے عالم میں مجھ سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ کو وہ ٹائم بھی دے دوں گا۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، اور اعلیٰ حضرت نے جہاں ان سے بھول ہو رہی تھی وہاں ان کو روک کر کہا آپ سے یہاں بھول ہو رہی ہے، آپ یہاں سے اس مسئلے کو ٹھیک کریں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس مسئلہ اگر حل ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے، نہیں تو میں آپ کا مسئلہ پھر بھی حل کر دوں گا۔ وہ دونوں جا کر تنہائی میں بیٹھے، سر ضیاء الدین اور مولانا سید سلیمان اشرف، اور تھوڑی دیر بعد آئے اور سر ضیاء الدین نے کہا کہ واقعی آپ نے ٹھیک فرمایا تھا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے جرمنی اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر مولانا سید سلیمان اشرف سے کہا کہ اپنے ملک میں میتھمیٹکس کا ایسا ایکسپرٹ موجود ہے تو میں نے تو جرمنی جا کر محض اپنا وقت ضائع کیا، تو شعبہ میتھمیٹکس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ان کے فتاوی رضویہ کو اٹھائیں، تو اس میں الجبرا کے فارمولے، ٹریگنومیٹری کے فارمولے سارے ملیں گے جو عام طور پر کسی عالم کے فتاوی کے دوران نہیں ملتے۔ پاکستان بنانے میں بھی ان کے دونوں شہزادوں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، انہوں نے پورے ٹیم سے ملا کر کے
ساتھ دیا پاکستان کا، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، یہ سب معترف تھے کہ ان کے متحرک ہونے کے بعد یا پاکستان بنانے میں ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوئیں۔ تو یوں مختلف اور ایسے شعبے ہیں کہ جس میں ایک پوری ٹیم لے کر چل رہے تھے۔ کوئی بھی آدمی برطانیہ میں پیشن گوئی کر دے تو آپ اس کی تفصیل منگواتے تھے، اور اگر اس سے کوئی بھول ہوتی تھی تو آپ اس کو باخبر کر دیتے تھے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ بہت عظیم شاعر تھے۔ سوچئے ایک شخص بریلی شریف میں آرام فرما ہے، اور روزانہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے والے لوگ بڑے ادب سے، پیار محبت سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ اس سے ان کی شاعرانہ عظمت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، کسی اور نشست میں ان کی زندگی کے اور شعبوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔